افسوس پاکستانیوں نے ماضی کی 75 سالہ غلطیوں سے ذرا بر سبق نہیں سیکھا۔ حکمران، لیڈران، دانشور، علماء اور میڈیا قوم سے جہالت نکالنے کی بجائے ہمیں خود غرضی، مفاد پرستی، لالچ، جھوٹ، منافقت اور غداری سکھاتے رہے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ علماء کو بھی اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاپا کو جس بندے پر غصہ آتا ہے اس کو قبضے میں کر کے کھلاڑیوں سے اس کی مٹی پلید کروا دیتے ہیں، اور یہ منافق اپنی مٹی پلید کروانے مارکیٹ میں آ بھی جاتے ہیں۔ مثلاً قاسم علی شاہ، ریحام خان، انجینئر علی مرزا۔ بابا بلے شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا کیا سب مولوی چور ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، کچھ چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں۔ پاکستانی مولوی ہو اور منافق نہ ہو ایسا مشکل ہے۔ جلد یا بدیر سارے اپنی اصلیت دکھا دیتے ہیں۔ ہر ایک کی لا تعداد کمزوریاں روحانی دوستوں کے پاس ہوتی ہیں، جب ان کا جی چاہتا ہے بندر کی طرح نچا لیتے ہیں۔ اسے کم از کم ہمیں تو سبق لینا چاہیے کہ ان کا اعتبار کبھی نہ کریں۔ حدیث میں کہا گیا ہے علماء سو روئے زمین کی بدترین مخلوق اور فتنوں کا سرچشمہ ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقوش باقی رہیں گے۔ ان کی مسجدیں بظاہر آباد ہوں گی مگر حقیقت میں ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اس زمانے کے علماء آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق ہوں گے، خود انہی میں سے فتنہ پھوٹے گا اور انہی میں جا کر ٹھہرے گا۔ آج وہی دور آ چکا ہے جس کی نشاندہی پہلے ہی کر دی گئی تھی۔ انجینئر مرزا اب قاسم علی شاہ بن گئے ہیں۔ منافقت کوئی بھی کرے غلط ہے، لیکن اگر کوئی مولانا یا مفتی کرے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انجینئر علی مرزا کا سافٹ ویئر بھی اپ ڈیٹ ہو چکا ہے۔ عمران ریاض اور عمران خان کے خلاف پٹواریوں والی زبان بولنا شروع ہو گیا ہے۔ انجینئر علی محمد مرزا کو بھی ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا ہے۔ انجینئر اتنا بڑا شاپر نکلے گا، عام آدمی نے سوچا تک نہیں تھا۔ انجینئر نے قاسم علی شاہ سے بھی عبرت حاصل نہیں کی۔ سب سے شغل والی بات مرزا کو پرچی پکڑائی گئی ہے۔ یہ صدی کا سب سے ایماندار صحافی طلعت حسین ہے، اور عمران ریاض خان نے جھوٹی کہانیاں سنا کر قوم کو گمراہ کیا ہے، اور عمران ریاض خان اپنے اعمال کی سزا بھگت رہا ہے۔ اور جناب کو لگتا ہے آج بھی نواز شریف اور اس کے خاندان کے خلاف کرپشن کے کیسوں میں ثبوت کوئی نہیں ہے۔ بڑی جلدی کان پکڑ لیے مرزے نے، اتنی امید نہیں تھی۔ شکر ہے انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی اوقات دکھانے میں زیادہ وقت نہیں لیا۔ کچھ لوگ پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ ضمیر و ایمان فروش مولوی صرف مسالی کے درمیان موجود اختلافی مسائل کو ہوا دے کر اور خود ساختہ و من پسند توجیہات بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، مگر انجینئر کے فالوورز مانتے نہیں تھے۔ اس شخص کا علم و حکمت سے دور دور تک کا تعلق نہیں، اور یہ خود پسندی میں ممتلا ایسا جاہل و فاسق شخص ہے جو مذہب میں نئی نئی توجیہات سامنے لا رہا ہے۔ امید ہے بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی۔ موجودہ صورتحال بتا رہی ہے کہ یہ کسی بڑے پیر کے ہاتھوں ٹریپ ہو گیا ہے، اب ساری زندگی صفائیاں دیتا رہے گا۔ اپنی سب خوبیوں کے باوجود انجینئر صاحب آج تک سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری دونوں بالکل کرپشن سے پاک ہیں، بلکہ معصوم ہیں، اور عمران خان اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ آج تک ان کو لگتا ہے سب جھوٹے کیسز تھے جو ان پر بنائے گئے۔ اللہ راہ راست پر رہنے کی توفیق دیے رکھے۔ اپنی غلطی ماننے والا تو ویسے ہے نہیں، صرف دوسروں پر تنقید کرنا سیکھا ہے۔ مرزا نے تحریک انصاف کے سپورٹرز کو لونڈا لپاڑا کہا، اور تحریک انصاف کے سپورٹرز کی جانب ایک غلط چیز بھی منسوب کی کہ وہ عمران خان کو مذہبی پیشوا سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی کہا کہ کریکٹر والا انسان نہیں۔ انجینئر کو کس نے حق دیا وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ بانٹے؟ پھر توشہ خانہ فراگوگی اور ملک ریاض پر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جعلی کیسز پر جملہ بازی بھی کی ہے۔ یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے۔ عمران خان کی ذاتی زندگی کسی سے چھپی نہیں۔ خان نے کبھی اپنی بڑائی نہیں کی، بلکہ خان خود کہتا ہے میں گنہگار ہوں، اللہ نے مہربانی کی اور میں سیدھے راستے پہ چل پڑا۔ ویسے اب یہ انصافین کے ہاتھوں اپنا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کروا رہے ہیں، اور پورا سوشل میڈیا ان پر لعنتوں سے بھرا پڑا ہے۔ مصوف تھوڑے مشہور کیا ہو گئے، خود کو عمران خان ثانی سمجھنے لگے تھے۔ عمران خان بس شوکت خانم نے ہی پیدا کیا ہے، ویسا دلیر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مرزا تے کوئی شے ہی نہیں۔ انجینئر علی مرزا سمیت تمام تحریک انصاف کے مخالفین سے گزارش ہے کہ کبھی انصافیوں کو انگلی نہ دینا، ورنہ یہ وہ قوم ہے جو انگلی اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور آپ کا ہاتھ کاٹ کر واپس کرتی ہے۔ پاگلو، جس دن سے پول کروانے شروع ہوئے ہو خان 81% سے 97% پر آ گیا ہے۔ انگلی رہنے دو، ہاتھ بچا لو۔ ہم جھوٹے کو اس کے گڑ تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ انجینئر مرزا یا قاسم علی شاہ کیا چیز ہے؟ وصال شدہ پیروں فقیروں سے تو پنگے لیتا تھا، لیکن اب پہلی بار زندہ پیر سے چھیڑ چھاڑ کر بیٹھا ہے۔ تم کو سمجھایا تھا مت کرو، تم صرف گڑ تک چھوڑ کر آؤ گے، ہم تمہیں سرنگ میں واڑ دیں گے، ہم حقیقی آزادی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 72 فرقے واڑنے والا انجینئر محمد علی مرزا 72 گھنٹوں میں انصافینز کے ہاتھوں وڑ گیا ہے۔ عمران خان سیاسی لیڈر ہیں، انجینئر علی مرزا مذہبی اسکالر ہے، دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں اور ایک دوسرے کے معاملات ان کے سبجیکٹ نہیں ہیں۔ عمران خان اس دور کی بہت سیاسی قداور شخصیت ہیں اور انمول ہیں۔ ہمارا مشورہ ہے کہ انجینئر کو مذہب میں سیاست کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا کہنا ہے مرزا رونگ نمبر نہیں ہے، پر وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ نہ عمران خان پہ کوئی کرپشن کا ثبوت ہے، نہ وہ بد کردار ہیں۔ مرزا نے عمران خان کا دفاع بار بار کیا اور سب سے مشکل وقت پر کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب عمران خان پہ توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگا، اور عمران خان کے حق میں ایک بھی مولوی نہیں بولا۔ مولانا طارق جمیل صاحب بھی نہیں بولے، کیونکہ سب ڈرتے تھے کہ یہ نہ ہو کوئی سر پھرا اٹھے اور عمران خان کا
दिफा करते हुए हम भी मारे जाएं। तब कई घंटे के सेशन रखकर मिर्जा इंजीनियर ने अगलों के बयानिए को तबाह किया, समझाया कि इमरान खान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल से मोहब्बत करता है और इसने कुछ ऐसा नहीं कहा या किया जो नाउज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के जुमरे में आता हो या सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों की गुस्ताखी के जुमरे में आता हो। मिर्जा इंजीनियर ने कल ये भी कहा है कि वो 2024 में इमरान खान को वोट डालेंगे क्योंकि उन्होंने जेल से कोई डील नहीं की, ना वो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, ना उन्होंने किसी से पैसे लिए हैं कभी, यहाँ तक कि उनकी कोई चंदा बुक तक नहीं है। इस वक्त बात ये है कि इनका तजजिया दुरुस्त नहीं है और जो गलत बात मान बैठे हैं या इनसे कहलवाया जा रहा है वो कह रहे हैं। मिर्जा ने कहा है कि इमरान खान पे तोशा खाना से लेके फराग गोगी से लेके मलिक रियाज से लेके ये सारी बातें अब अवाम के सामने आ गई हैं। इनसे साबित होता है कि ये करैक्टर वाला इंसान नहीं है। इंजीनियर साहब, आपने ये इल्जामात खुद तहकीक करके लगाए हैं या फिर आप सिर्फ मतीउल्लाह जान और तलत हुसैन जैसे सहाफियों पे भरोसा करके उनके इल्जामात को आगे पहुंचा रहे हैं? साफ जाहिर है कि सिर्फ उन सहाफियों पे भरोसा करके इनके लफ्ज दोहरा रहे हैं। तोशा खाना वाला केस के बारे में मिर्जा को अहमद नूरानी साहब का तजजिया सुनना चाहिए। अहमद नूरानी साहब वो हैं जिन्होंने जनरल बाजवा की बैरून मुल्क जायदाद का पर्दाफाश किया था। वो आज अमेरिका में जिला वतनी की जिंदगी गुजारे हैं। वो एक दहाई इमरान खान पर जबरदस्त तनकीद करते रहे, आज भी कई पहलुओं पे करते हैं। अहमद नूरानी साहब अपनी वीडियो में कहते हैं कि इमरान खान ने तोशा खाना केस में कोई करप्शन नहीं की, उन्होंने एक तोहफा 20% देकर लिया। उन्हें फौरन अंदाजा हो गया कि ये बहुत कम कीमत है, फौरन कानून बदला और 50% कर दिया। फिर अगर कोई तोहफा लिया तो 50% से कम पर नहीं लिया। इसकी बजाय नवाज शरीफ ने जो भी तोहफे लिए वो सारे रखे। अगर कोई तोशा खाना में गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। नवाज शरीफ ने मर्सिडीज भी रखी जबकि गाड़ी रखने की इजाजत ही नहीं है कानून में। नूरानी साहब कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं था कि इमरान खान कानून बदल के 100% अदायगी कर देता क्योंकि ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती, यानी जो अक्सर तोहफे लेती है। तो जो हो सकता था वो इमरान खान ने फौरन किया। तो मिर्जा बताए कहाँ की है करप्शन इमरान खान ने, जबकि नवाज शरीफ की करप्शन साबित है। फिर मिर्जा कैसे कह सकता है कि इमरान खान का करैक्टर नहीं है, वो भी बाकियों की तरह करप्ट है? यही नूरानी साहब कहते हैं कि फराग गोगी केस बेबुनियाद है। फराग गोगी की नेट वर्थ बड़ी तो उनका बिजनेस भी बड़ा। ना ये फराग गोगी पे करप्शन साबित कर सके हैं, ना ही इमरान खान से 1 रुपए की करप्शन जोड़ सके हैं इस मामले में। तीसरा, मिर्जा ने कहा मलिक रियाज की हुकूमत कहती है इमरान खान को पैसे हुकूमती अकाउंट में जमा करवाने चाहिए थे, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं। नूरानी साहब कहते हैं कि सारे पैसे बरतानिया से वापस आए और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। इमरान खान ने 1 रुपया नहीं लिया है। अगर हुकूमत चाहती है तो पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। इसमें करप्शन कैसे हो गई? तलत हुसैन और मतीउल्लाह जान जैसे सहाफी कभी कभार सच बोलते हैं पर अक्सर अपने मकासिद पाने के लिए झूठ बोलते हैं। तलत हुसैन ने तोशा खाना के बारे में क्या कहा? बार बार के इमरान खान ने तोहफा बेचा, पर तोहफा बेचना तो मसला था ही नहीं। अगर आपने खरीद लिया है 50% दे के तो तोहफा आपका हुआ। आपकी निजी हैसियत में आप पास रखें या बेचें। इमरान खान ने बेच के घर के सामने वाली सड़क ठीक करवाई, तो फिर तलत हुसैन जैसा पढ़ा लिखा सहाफी क्यों ये शोर डाल रहा है? इसे पता नहीं है कि तोहफा बेचना मसला नहीं था। अब ये इसकी बददियानती है या समझने का फुकदान? ये एक बार नहीं हुआ, बार बार तलत हुसैन, मतीउल्लाह जान और यहाँ तक कि हामिद मीर को भी ऐसे काम करते देखा। क्योंकि इनको इमरान खान पसंद नहीं, इसलिए या तो तहकीक पूरी नहीं करते या जानबूझ के गलत खबर चलाते हैं। और अब मिर्जा जैसे मजहबी स्कॉलर इनके साथ मिलकर अपनी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। जो नेकी के तकब्बुर में मुब्तला हो, लोगों को जन्नत दोज़ख के सर्टिफिकेट बांट रहे हों, उन जैसों के लिए हिदायत फिर एक ख्वाब बन जाती है। खास कर मुनाफिकीन के लिए इमरान खान चांद है, उस पे थूकने वाले का अपना चेहरा ही आलूदा होगा, वगरना उसकी तज़हीक व तहकीर के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। जब तक दुनिया कायम और मुसलमान जिंदा है, हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे मनाया जाएगा। दुनिया में कोई एक शख्स उसको सर्च करेगा, उसके नाम से आशना जरूर होगा, वो तारीख में अमर हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।